اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے انسان کے متعلق سوال ہوا کہ انسانی وجود میں سب سے مضبوط چیز کیا ہے اور انسانی وجود میں سب سے کمزور چیز کیا ہے۔ جب مولا علی سے سوال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ کہ انسان کے جسم میں سب سے مضبوط چیز کیا ہے، تو فرمایا کہ سب سے مضبوط چیز انسان کا ارادہ یعنی عزم ہے، پکا ارادہ۔ اگر وہ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا تو وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے کمزور چیز کیا ہے، پوچھا گیا تو فرمایا کہ انسانی وجود میں سب سے کمزور چیز جو بظاہر بڑی مضبوط ہے لیکن اتنی ہی کمزور ہے، فرمایا کہ انسان کا یقین یعنی بھروسہ ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کمزور ہے کہ جب وہ ڈگمگا جائے تو انسان سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، مضبوط چیز انسان کا ارادہ، جب تک ارادہ نہیں کرتا نا تو تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب وہ عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے نا اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرے تو بڑے بڑے دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے، بڑی بڑی مہمات وہ آسانی سے سر کر لیتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا کہ پہاڑ جیسی کوئی چیز بھی ہو نا اسے بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ اور یہی انسان کے جب کسی پر یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے تو ناظرین وہ پکا بھروسہ بھی کرتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ لیکن جہاں بھروسے میں دراڑ پیدا ہو جائے، جہاں بھروسے میں کچھ رخنا پیدا ہو جائے اور اس کا بھروسہ یقین ٹوٹ جائے تو پھر انسان سب کچھ کھو دیتا ہے۔ بعض اوقات ناظرین کہ آپ جس سے دنیا میں بڑی محبت کرتے ہیں، کہ یعنی ٹوٹ کر چاہتے ہیں، اندھا یقین رکھتے ہیں، لیکن ذرا سی اگر بات ہو جائے تو بعض اوقات ہم بجائے تفتیش کے ہم یقین کر لیتے ہیں، رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور لیکن ہونا کیا چاہیے ناظرین، کوئی بات اگر سننے میں آئے بھی تو اس پر یقین نہ کریں، تفتیش کریں۔ تفتیش کرنے کے بعد پھر بھی اگر ہے تو پھر یقین ٹوٹتا ہے نا، پھر بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان بہت سی چیزیں کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ناظرین کوئی معاملہ ہو تو عزم مصمم عطا فرمائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یقین اور بھروسہ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی کوئی اگر ہم پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی یقین کرتا ہے تو ہمیں بھی پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی راز کی بات بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ انسان بڑا بدقسمت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھوں میں ہے کہ جو کسی کا راز افشا کرتے ہیں۔ ذرا سی بات ہو جائے اور اختلافات کسی چیز میں آ جائیں تو وہ جگہ جگہ اس کے راز افشا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس نے کسی کا راز افشا کیا اللہ تعالیٰ اس کے راز کھولے گا، اور جس نے کسی کے رازوں کو ڈھانپا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رازوں کو ڈھانپے گا، اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناظرین دوسروں کے جو عیب ہیں ان کو ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم کسی کے سامنے بیان نہ کریں، راز کی باتیں کسی کے سامنے بیان نہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں کی راز کی باتیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 53 ہے، 53 نمبر آیت ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے
اسکرین کے سامنے ناظرین آپ موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ مصرفاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مصرفہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو مصرفہ وقف کی صورت میں پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، ہم دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ واو ایک کلمہ، رعا دوسرا، المجرمون تیسرا، النار چوتھا، فا پانچواں، ظنوا چھٹا، انا ساتواں، ہم آٹھواں، مواقعو نواں، ہا دسواں، پھر اس کے بعد لم گیارہواں، یجدو بارہواں، ان تیرہواں، اور اس کے بعد ہے مصرفہ چودہواں۔ کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَرَأَى، اچھا جب اسے ہم انفرادی طور پر پڑھیں گے تو رعا حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے تھوڑا سا، لیکن ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ پر زبر ہوگا، اور المجرمون کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ہم اسے پڑھیں گے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ مجرمون میں نون پر زبر ہے، اسے النار کے نون کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ ناظرین کہ نون حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اسے مجرمون النار غلط ہے، مجرمون النار یہ صحیح ہے، نارا میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فا علیحدہ ہے، ظنوا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے فظنوا، اور یہاں ظنوا میں واو مدہ، اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فظنوا، انا علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے انہم، مواقعو علیحدہ، ہا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے مواقعوہا۔ اچھا جی، یہاں پر انہم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد میم ہے، تو ناظرین میم ساکن کو مواقعو کے میم کے ساتھ ملائیں گے اور غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ انہم مواقعوہا ولم یجدوا، ولم یجدوا، عن علیحدہ، ہا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے عن ہا، نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی، تو نون ساکن کو یہاں اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ عن ہا مصرفاً، یہاں وقف کریں گے تو مصرفہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی ناظرین لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔
آیت نمبر 53 نمبر آیت ہے، یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مصرفا۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے المجرمون، دوسرا النار، تیسرا ہم ضمیر، چوتھا مواقعو، یہاں نمبر 3 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، اور پانچواں مصرفہ۔ تو کل 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 المجرمون، المجرمون۔ اچھا جی، نمبر 2 النار، النار۔ نمبر 3 ہم ضمیر۔ نمبر 4 مواقعو۔ نمبر 5 مصرفہ۔ اور ناظرین ہم ضمیر بھی ہے اور ایک ضمیر ہے ہا۔ چلیں انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم اسماء لکھ چکے ہیں، اب انشاءاللہ ہم افعال لکھیں گے۔ اور پہلا فعل ہے رعا، پہلا فعل ہے رعا۔ دوسرا فعل ہے ظنوا، تیسرا فعل ہے یجدو۔ نمبر 1 رعا، نمبر 2 ظنوا، اور نمبر 3 یجدو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 افعال ہیں ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا ہے فا، تیسرا ہے انا، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، چوتھا ہے لم، پانچواں ہے انہا۔ تو 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 انا، نمبر 4 لم، نمبر 5 ان۔ ناظرین 5 اسماء، 3 افعال اور 5 حروف، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے اسماء کی جانب۔ مجرمون، مجرمون مجرم کی جمع ہے، مجرم ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل وہ اسم کہ جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ٹھیک ہے۔
اور ناظرین اس کا معنی یعنی ترجمے کے آخر میں اگر والا والے والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، تو مجرم جرم کرنے والا، مجرمین اور مجرمون بہت سے جرم کرنے والے، تو عام طور پر مجرم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نار۔ نار کہتے ہیں آگ کو، اور نیران اس کی جمع ہے۔ نار ایک آگ، نیران بہت سی آگیں۔ ہم کہتے ہیں نا مولا ہمیں عذاب نار سے محفوظ و معمون فرما، یعنی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، تو نار کہتے ہیں آگ کو، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب نار سے محفوظ و معمون فرمائے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے ہم۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، تو متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلیں ہوتی ہیں، منفصل ہو تو صرف ہم کی شکل ہوگی، ہم یا ہم۔ اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس کے بعد ناظرین مواقعو۔ مواقعو مفاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے گرنے والا، واقع ہونے والا، گرنے والا۔ مواقعون تھا، مواقعون اس کی جمع آتی ہے، تو مواقعون اور مواقعین دو جمع آتی ہیں، تو اس کا معنی ہے گرنے والے بہت سے لوگ، گرنے والے بہت سے لوگ، واقع ہونے والے بہت سے لوگ۔ مواقع مفرد ہے اور اس کا معنی ہے واقع ہونے والے، گرنے والا، اور مواقعون، مواقعون تھا لیکن یہاں پر چونکہ مواقعو، ہا مواقعو مضاف بن رہا ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے، تو مضاف پر مضاف جب بھی کوئی اسم بنے گا تو تثنیہ جمع کا نون ہوگا یا تنوین ہوگی، وہ ہٹ جائیں گے، تو اسی لیے نون جمع کا ہٹ چکا ہے۔ مواقعو اس کا معنی ہوگا گرنے والے بہت سے لوگ۔ مصرفہ، مصرف ناظرین یہ مفعل کے وزن پر ہے اور اس میں ظرف ہے۔ اس میں ظرف وہ اسم کے جس میں ظرف بیان کیا جائے، چاہے زمانے کے اعتبار سے ہو چاہے جگہ کے اعتبار سے ہو، تو یہ کیا مطلب پھرنے کی جگہ، پھرنے کی جگہ، یعنی کیا مطلب ہوا کہ یہ اس میں ظرف مکان ہے، جگہ کی بات ہو رہی ہے نا، پھرنے کی جگہ۔ صراف، عربی میں صراف کسے کہتے ہیں کہ جو منی ایکسچینجر ہوتا ہے اسے صراف کہا جاتا ہے، اس میں بھی منی کا پھیر ہوتا ہے نا، آپ نے دی دوسرے ملک کے لیے آپ نے، تو اسی لیے اس کو صراف کہتے ہیں، پھیرنے والا۔ مصرف پھیرنے کی جگہ یا پھرنے کی جگہ۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے افعال کی جانب، اور پہلا فعل ہے رعا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے دیکھا۔ رعا المجرمون، مجرموں نے دیکھا، النار آگ کو، چونکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو اب معنی کیا ہوگا، رعا المجرمون النار، مجرمین دیکھیں گے آگ کو یعنی عذاب کو۔ اس کے بعد ظنوا، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے گمان کیا، انہوں نے گمان کیا، اور یہاں معنی مستقبل کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ گمان کریں گے۔ ظن یظن ظنا، ظن ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ظن غالب، یعنی غالب گمان، ٹھیک ہے نا، تو یہ ظن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یجدو، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور یہ اصل میں تھا یجدونا، ٹھیک ہے، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، وہ پاتے ہیں یا وہ پائیں گے یا وہ سب پاتے ہیں یا وہ سب پائیں گے۔ لم یہاں پر داخل ہے، لم جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو سب سے ناظرین پہلے جو آخر میں تثنیہ یا جمع کا نون ہے اسے حذف کرتا ہے، گرا دیتا ہے، تو لم یجدو ہوا۔ دوسرا یہ کہ فعل مضارع کو لم جب داخل ہوتا ہے اس پر تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے۔ لم یجدو کا معنی کیا ہوگا، انہوں نے نہ پایا، لیکن یہاں چونکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے روز قیامت، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ نہیں پائیں گے۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی یعنی واو کا معنی ہے اور، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق۔ انا اور انا دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ انا جملہ اسمیہ کے آغاز میں آتا ہے اور یہ درمیانی جملہ میں بھی آ جاتا ہے۔ لم کا استعمال معنی ہم بتا چکے ہیں۔ ان کا معنی ہے سے، من کا معنی بھی سے ہوتا ہے، ان کا معنی بھی سے، من تبیین کے لیے، تبعیض وغیرہ کے لیے آتا ہے، اور ان جو ہے یہ اعراض کرنے کے لیے آتا ہے، دوری کے لیے آتا ہے۔ ان کا معنی ہے سے، اور من و ان، من وعن ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔
ناظرین و سامعین، اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسما، 3 افعال، 5 حروف، کل ملا کر 13 کلمات ہوئے۔ 13 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 مجرم، نمبر 2 نار، نمبر 3 زن، نمبر 4 ان میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، را زبر را، حمزہ لام زبر ال، وا را ال، میم جیم پیش مج، را زر ری، میم واو پیش مو، نون زبر نن، نون الف زبر نا، را زبر را، ورا المجرمون النار، فا زبر فا، ضا نون زبر زون، نون واو پیش نو، فا زون نو، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ہا میم میم پیش ہم، انہم، میم پیش مو، واو الف زبر وا، قاف زیر قی، عین واو پیش عو، ہا الف زبر ہا، مواقعوها، انہم مواقعوها، واو زبر وا، لام میم زبر لم، یا زبر یا، جیم زیر جی، دال واو پیش دو، ولم یجدو، عین نون زبر ان، ہا الف زبر ہا، انہا میم، صاد زبر مس، را زیر ری، فا دو زبر فن، مصرفن، یہاں وقف پڑھیں گے تو مصرفہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ واو اور رآ وہ دیکھیں گے، المجرمون مجرم، النار آگ، فا پس ظنو وہ گمان کریں گے، انا تحقیق ہم وہ سب، مواقعو گرنے والے ہیں، ہا اس میں، ہا ضمیر النار کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی آگ میں، وا اور لم یجدو وہ نہیں پائیں گے، ان سے، ہا اس یعنی آگ سے، مصرفہ پھرنے کی جگہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مواقعوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور مجرم دوزخ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا نہیں، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہوتے ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور ناظرین بلکہ سیکنڈ سیگمنٹ میں بھی ہم ترجمہ جو حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان فہم ترجمہ وہ بھی پیش کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ ناظرین تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور تفسیر میں ناظرین و سامعین ہم جو عرض کر رہے تھے وہ خاص طور پر جو ہے وہ یہ تھا کہ آیت نمبر جو 49 ہے،
ہم نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ اس میں کئی چیزیں میں انشاءاللہ دوبارہ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس میں لکھے ہوئے سے خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے تو نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کا احاطہ کر لیا، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا تھا سب کو لکھا ہوا اپنے سامنے پائیں گے، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ناظرین، نامہ اعمال کیسے پیش کیا جائے گا اس پر بھی ہم نے عرض کیا، اور پھر اس کے ساتھ مجرمین کے پیش ہونے کی کیفیات کیا ہوں گی ہم نے یہ بھی عرض کیا، اور دوسرا یہ کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام باتیں ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ اب کچھ چیزیں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ مثال کے طور پر جیسے گناہ کبیرہ کی جو ہے وہ متعدد تعریفات کی گئیں، اسی طرح ناظرین پھر یہ کہا گیا کہ جو گناہ کبیرہ کی جو علامات ہیں اس کے بارے میں کہا گیا، اور پھر اس طرح جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ ہر وہ معصیت جس کے متعلق کتاب و سنت یا اجماع میں یہ تصریح ہو کہ کبیرہ ہے یا عظیم ہے۔ بہرحال یہ سارے اپنی جگہ پر ہے ناظرین، یہ ساری اقسام، یہ ساری تعریفات، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، گناہ چاہے کبیرہ ہے چاہے صغیرہ ہے، وہ ہے نافرمانی۔ نافرمانی بڑی ہو چھوٹی ہو، نافرمانی ہوتی ہے، تو ہمیں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے کہ چھوٹا کر لیتا ہوں تو نہیں کرنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، نیکی نیکی ہے، تو کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا گناہ جسے آپ چھوٹا سمجھ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ چھوٹی نیکی آپ نے ایسے ہی کر لی اور وہ آپ کی باعث مغفرت بن جائے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناظرین و سامعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نافرمانیوں سے ہمیں دور رکھا، یعنی ہم دور ہونا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے راستے کھلیں گے، اور نافرمانیوں سے ہم دور ہوتے رہیں گے اور فرمانبرداری کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ، اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے راستوں کو کھولے گا، اور انشاءاللہ کیا ہوگا کہ راستے کھلتے چلے جائیں گے اور نیکیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ اب اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، مگر ہم نے شمار کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا تھا نا سب کو لکھا ہوا اپنے سامنے پائیں گے، سامنے آئے گا ان کے، کوئی نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہے سامنے آئے گا، ذرہ برابر بھی برا عمل کیا سامنے آئے گا۔ دوسری بات پتہ کیا ہے کہ یہاں پر تو جب ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہوا ہوتا، کوئی برا کام نہیں بھی کیا ہوا ہوتا نا، اور بلکہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو ہم بعض اوقات مکر جاتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا ہے، فقیر نے یہ کام نہیں کیا ہے، یا بعض اوقات قسم بھی اٹھا لیتے ہیں معاذ اللہ، بعض اوقات جھوٹے گواہ خرید لیتے ہیں، عدالت میں جا کر وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں چلے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، فرمایا کہ گواہی دیں گے ان کی آنکھیں، یعنی ان کے سماعتیں، یعنی کان گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، اور یہ بھی فرمایا وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ کلام کریں گے کہ اس نے میرے ذریعے یہ گناہ کیا، پاؤں کہیں گے میرے ذریعے یہ گناہ کیا، آنکھیں کہیں گی میرے ذریعے حرام چیز کو دیکھا، کان کہیں گے میرے ذریعے اس نے حرام باتوں کو سنا، حرام کلام کو سنا، یعنی ہر عضو بھی گواہی دے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ زمین کے جس حصے پر جو ہے بندے نے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، تو وہ حصہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہے کہ مولا ہم گواہ ہیں کہ اس نے یہ گناہ ہم پر کیا تھا، ہمارے اوپر کیا تھا، لیکن قربان جائیں، قربان، یعنی یہاں تو ڈر ہے، خوف ہے نا کہ ہمیں گناہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے معافی مانگتا ہے، اور اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے بھی ہوتا ہے، حق العبد سے ہوتا ہے، تو اس کی بھی تلافی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین جس زمین کے حصے پر گناہ کیا ہوا ہوتا ہے نا، اس زمین کے حصے کو بلا دیتا ہے
کہ وہ گواہی نہ دے سکے. اللہ اکبر. یعنی کتنا کریم ہے ہمارا رب, کتنا رحیم ہے کہ جب بندہ گناہ سے توبہ کر لے تو اسے مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. تو اسی لیے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی میں آخرت کی تیاری کریں اور حتی الوسع جتنی بھی ہماری طاقت ہے گناہوں سے بچتے رہیں, نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت نہ ہو تو ناظرین ہم شیطان سے پناہ مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے, نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے گا. اگر ہو بھی جائیں تو فوراً توبہ کریں, معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور پھر فرمائے کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا, جو تم نے عمل کیا نا اس کے مطابق ہوگا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں روز قیامت بلکہ ہمیشہ ہم پر فضل فرمانا, ہم پر عدل نہ کرنا. عدل وہ کرنے پر آ گیا نا تو ہم سب پھنس جائیں گے, فضل کرنے پر آ گیا تو ہم جیسے گناہ گار بھی کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. اچھا جی, اب اس کے بعد آیت نمبر 50 کی طرف آ جائیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. وہ جنات میں سے تھا پر اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کیا تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ظالموں کا کیسا برا بدلہ ہے. ناظرین و سامعین, اب یہ ابلیس کیا ہے, کیا معاملہ تھا, اس انشاءاللہ اس پر بھی عرض کریں گے. اور بڑا دلچسپ اور عبرت آموز جو ہے نا اس کی جو باتیں ہیں, واقعات ہیں, یہ پہلے کیا تھا, راندہ بارگاہ کیسے ہوا, انشاءاللہ یہ ہم مختصراً عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا, ضرور سماعت کیجیے گا. بہت دلچسپ بھی ہے اور عبرت آموز بھی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب, قرآن سب کے لیے. یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. اب ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاندرا والا سے. جی بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ترجمہ, اور مجرم دوزخ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اور مجرم دوزخ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات کریں. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ترجمہ, اور مجرم دوزخ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کلثوم رحمان کراچی سے. جی میری بہن سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ترجمہ: اور مجرم دوزخ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں اور نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. اچھا میری بہن، سماعت کر رہی ہیں آپ؟ جی میری بات سن رہی ہیں آپ؟ جی جی. اچھا، کلثوم رحمان آپ کا نام ہے نا، تو کلثوم عبد الرحمان کہا کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ رحمان نہیں ہو سکتا، تو عبد الرحمان رحمان کا بندہ، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا کر لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جی کہہ رہے ہیں؟ جی اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بیٹا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹ صحیح نہیں ہے، میں بیٹھ نہیں سکتی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں نماز پڑھوں تو کعبے طرف پاؤں ہونے چاہیے؟ نہیں، لیٹی ہوئی ہیں، اگر آپ بیٹھ نہیں سکتی تو اسی انداز میں جو ہے وہ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کعبے طرف تو پاؤں نہ ہو نا، مجھے یہ پوچھنا ہے. اگر ہوتے ہیں تو مطلب ایسی سمت ہو کہ نہ ہو، لیکن اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلے صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورأى بیٹا میں قرآن سے نہیں کھول المجرمون النار مجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اچھا، جب آپ لیٹی بھی ہیں، ظاہر ہے کہ بیمار ہیں، آپ ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکتی، تو ظاہر کم از کم قبلہ رخ ہونا چاہیے. قبلہ رخ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اسی رخ پر لیٹیں گی، تو اس صورت میں اگر پاؤں آپ کے ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نماز بہرحال اگر بیٹھ بھی نہیں سکتی تو لیٹے لیٹے پڑھ سکتی ہیں اشاروں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.